نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد دوشی پڑھیں مولانا ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ایسے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ آپ تربیت فرماتے تھے اپنے صحابہ کی، الحمدللہ، اور آپ کا انداز خوب تھا، حسین تریش انداز تھا سمجھانے کا، کہ بہت نرمی سے بات کو پہنچاتے تھے صحابہ تک، اور ایسا کہ پوری بات آسانی کے ساتھ انسان کے دل میں اتر جائے، اس کی اہمیت اس کو اجاگر ہو اور سمجھ پائیں۔ استاد اور شاگرد کا، شیخ اور مرید کا رشتہ بھی ایسے ہونا چاہیے کہ سمجھاتے وقت کہ بہت بڑے بڑے مضمون یا ایسی چیزیں بیان کرنا جو صرف ایک طبقے تک ہی پہنچ سکتی ہے، بلکہ نیچے سے سوچنا چاہیے کہ جو 7-8 سال کا بچہ بیٹھا ہے اس کو بھی سمجھ میں آئے بات۔ یہ تعلیم ہے ہماری نبی وقت میں، آپ اپنے صحابہ کو اس قسم سے تعلیم فرماتے تھے۔ بعض اوقات تو آپ خود سوال فرماتے اور خود ہی پھر جواب فرماتے تھے اس کا۔ اس حدیث کا بھی رنگ ایسے ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، کیا تمہیں میں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں؟ سبحان اللہ، خود بخود آدمی جواتے ہیں جی فرمائیے، پوچھتے ہیں نا، تو جب پوچھے گا تو اٹینڈ پورا ہو جاتا ہے آدمی اس کی طرف۔ ایک دم شروع ہو جائے آدمی بتانا تو اس کو سمجھ نہیں آتا نا کیا بول رہا ہے، تو پہلے ہی انداز ایسا اختیار کیا کہ آدمی اٹینٹیو ہو کر سوچے ہاں جی بتائیں کیا ہے، کیا حکم ہے، تو مطلب 100% سن رہے وہ بات، جو سنتے تو بات پھر پہنچ بھی نہیں تک۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیسی چیز نہ بتاؤں میں تمہیں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم سونا اور چاندی جتنا چاہے خرچ کرو اس سے بھی زیادہ افضل ہے وہ چیز۔ پھر فرمایا کہ تم دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہو اور اتنا لڑو کہ تمہاری تلواریں ٹوٹ جائیں، اس سے بھی افضل ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کیا عمل ہوگا وہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے تعریف فرمائی ہے، کتنا امپورٹنٹ ہوگا ہمارے دین کے اندر، کتنا ضروری ہوگا وہ عمل، اور پھر ہم سوچیں کہ ہماری زندگی میں وہ عمل کتنا ہے، یعنی جو اعمال میں سب سے بہترین ہو۔ اعمال تو بہت ہے لیکن سب سے بہترین ہوا ہے، اس کی بھی تفسیر ہے۔ اللہ کے نزدیک تو اعمال بہت پسندیدہ ہے، لیکن ہمیں بہت ہی پاکیزہ اور پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک، کوئی انسان وہ عمل اگر کرتا ہے۔ گویا کہ خرچ کرنے میں بتایا کہ جتنے سونا چاندی خرچ کر دو اس سے بھی افضل ہو جاتی ہے، اتنے اعمال سے نکل جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ
ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم بتائیے کون سا عمل ہو سکتے تھے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر. اب سوچیں کہ ذکر کی اہمیت جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وہ کتنے امپورٹنٹ ہوگی، کتنی ضروری ہوگی ہماری زندگی کے اندر، جس کے بارے میں پوری طرف سے اس کو کور فرمایا اللہ کے نبی نے. اب دوسری طرف ہم سوچیں تھوڑا سا کہ ہمارا تعلق کتنا ہے اللہ کے ذکر سے، ہم کتنا کرتے ہیں. سوچیں کتنے افسوس کی بات ہے. میرا خیال تو بہت ہی کم اہتمام ہے ہماری زندگی کے اندر اللہ کے ذکر. اگر کوئی اہتمام کرتا بھی ہے تو کہتے ہیں یہ تو صوفی ہے، یہ تو اللہ والا ہے، یہ تو پہنچا ہوا ہے، یہ تو خانقاہی آدمی ہے، یہ تو ذکری جماعت ہے. آج کل تو تانے دشنی بہت پڑھنا شروع ہوتے ہیں. یعنی یہ تو ایک عمومی اللہ کے نبی نے ایک ایسا عمل بتایا ہے جو کتنے مضمون کو قبول کر رہا ہے الحمد للہ. یہی وجہ ہے کہ ہم سوچیں آج پستی کیوں ہے، فلاں کیوں ہے، یہ کیوں، کہ جب ہم ایسے باتوں کو اگنور ہی کر دیتے ہیں جتنی ضروری اور امپورٹنٹ بات ہے، تو مجھے بتائیں بھائی ہماری زندگی میں کیسے سکون آ سکتا ہے، کیسے ہم ترقی کر سکتے ہیں، دنیا کے حساب سے نہیں، آخرت کے حساب سے پوچھ رہا ہوں. تو کتنا ضروری ہے اللہ کا ذکر. پہلی چیز تو اب یہ دیکھیں، حدیث ہم تک پہنچی ہے، آج ہم یہ تہیہ کریں، ڈٹرمنیشن کریں، مصمم ارادہ کریں. یہ تو بہت بڑی نقصان کی چیز ہے کہ ہماری زندگی میں ذکر تو مطلب معاملے کچھ نہیں ہے. ہم تو کرتے ہی نہیں ہے ذکر. ذکر کر لیا تو کبھی ایک تصویر اٹھا لی، بس سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا، 100 دفعہ دوشی پڑھ لیا، کہتے ہیں ہم اللہ کا ذکر کر لیا. ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے. اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہاری ساری کامیابی کا انحصار کس پر ہے؟ اللہ کے ذکر پر. کامیابی کیا؟ ہمارا کامیابی تو ہی سمجھتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر ہو جائے، انجینئر ہو جائے، مکان آ جائیں، گاڑیاں آ جائیں. دیٹس آل. اس سے زیادہ اونچی ہماری پروان ہے ہی نہیں. ہوتا کیا پھر ایسا انسان مرتا ہے اور مٹی کے اندر جا کے مٹی ہو جاتا ہے، عذاب میں گر جاتا ہے، دوزخ میں چلا جاتا ہے. اس سوچ کے آدمی کب تک زندہ تو کوئی بھی نہیں رہ سکتا، مرنا تو ہے. ابھی آ رہا ہوں، ایک شخص مولانا شیخ الحدیث تھے ماشاء اللہ، انتقال ہوا تو آنا تھا جنازے میں شامل نہیں ہو سکا، لیکن میں نے کوئی شکل دیکھی الحمدللہ، چہرہ دیکھا تو پھر سوچا یہ ہے وہ مقام مفلحون والا، کامیابی والا انسان. اصل ثبوت ہے. آپ کسی آدمی کو 10 سال کا بعد ملیں تو شکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، کافی جھوری نظر آئیں گی، چہرہ چینج ہو جائے گا. 10 سال یا 5 سال کے بعد آپ دیکھیں گے نا تو ایک دم پہلے تو آپ کی آنکھیں ایسی ہوں گی کہ یہ وہی شخص ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں. یہی مشاہدہ ہے زندگی، کانسٹنٹ ایک جگہ آپ رہ نہیں سکتے. دھوکہ ہے دنیا. موت کے وقت یہی ہوتا ہے. جیسے ان کا چہرہ دیکھا میں نے، کل میں اس جگہ ہوں، کل آپ بھی اس جگہ ہوں گے. بارش دنیا جا رہی ہے، لیکن ہم مفہوم ہی نہیں سمجھے کہ کامیابی کا مطلب کہ کامیاب تو وہ مقام ہے جس مقام پہ اب انسان جا رہا ہے، وہاں کامیاب ہونا چاہیے. فلاح پانے والا شخص وہ ہے. یعنی کون ہے فلاح پانے والا؟ وہ شخص میں یا آپ اس طرح دنیا سے جائیں کہ اللہ راضی ہو، راضیۃ مرضیہ. یاد رکھیں یہ ہمارا ایم ہے زندگی، اس کو کامیابی کہتے ہیں. کتنے بڑے بڑے عہدے لے لیں، کتنے بڑے بڑے ایجوکیشن پڑھنے، اینڈ میں جا کے ہوتے 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 بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے وہ چیز. ریٹائر ہو گئے، بڑے بڑے سب ریٹائر ہو جاتے ہیں. کتنے بڑے بڑے عالم آپ زندگی کو کوشش کر کے علم کو حاصل کرتے ہیں، پھر اسے پیسہ حاصل کرتے ہیں. پیسہ کرنے کے بعد پھر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے آدمی، پھر ایک لائن میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے.
تو کامیابی یہ سمجھیے نہیں جو ختم ہونے والی کامیابی تو وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ کے لیے رہے، ہمیشہ دائمی کامیابی. کامیابی کیا ہے؟ جس کو اللہ کہتے ہیں فلاحون، وہ کامیابی یہ ہے کہ جس وقت انسان اس دنیا سے جائے اللہ راضی ہو، بس پھر کہتے ہیں انسان کامیابی سے چلا گیا. بات سمجھ آ گئی؟ کامیابی کیا ہے؟ جب دنیا سے انسان جا رہا ہے، جانا ہے، کوئی ٹیکا سے نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے، کوئی ٹیبلٹ سے نہیں ہے، کوئی مشین ایسی جو آپ کو مجھے موت سے روک دے، کوئی نہیں. لگا دیں ٹیکے، لگا دیں کچھ زور لگاتے رہیں، لیکن جس وقت موت آ جاتی ہے ڈاکٹر وغیرہ سب میڈیکل آپ کے پیچھے ہٹ جاتی ہے، جی ہاتھ اٹھا دیتے پھر گھر لے جائیں جی بس جواب. تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی پہلے ایک تکلف بھی ہوتا رہا، ورنہ تو آج لکھا تھا تو لکھا جا سکتا. تو ہماری کامیابی کیا ہے کہ جس وقت ہم اس دنیا سے جانے اور جب جائیں، جوانی میں جائیں، بڑھاپے میں جائیں، کس حالت میں جائیں؟ اللہ ہم سے راضی، نہ دیتے مر گئی، بس وہ انسان بڑا کامیاب ہو گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا. بات سمجھ آ گئی؟ نقطہ سمجھ آ گیا نا کہ ہمیں کامیاب انسان یہ نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے. اچھا، راضی اب اللہ کو کیسے کریں؟ نیکسٹ کوشچن. بات تو سمجھ آ گئی کہ ہمیں جانا ہے تو کیسے جائیں کہ اللہ کو راضی کر لیں. اب راضی کیسے کریں تاکہ ہم شروع کریں اللہ کو راضی کرنا، یہ نہیں سمجھ میری بات؟ تاکہ اللہ کو راضی کرنا شروع کریں. پھر کام کیا کریں؟ تو بڑا آسان جواب ہے اس کا کہ وہ کام کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ کام نہ کرو کہ جس سے اللہ ناراض ہو. وہ کام جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، وہ افعال، وہ فعل، وہ اعمال، جب وہ ہم کریں گے اسی حالت میں ہماری موت آئے گی. وہی کام ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے والے، تو پھر موت کیسے آئے گی؟ اللہ راضی ہوگا اس کو. قرآن میں ایک فرمایا اللہ تعالیٰ ان الذین آمنوا والصالحات. چلو ہم اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں کس عمل سے میں راضی ہوتا ہوں سب سے زیادہ. سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ. کوئی ایسی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جیسے تو پتہ نہیں تھا ہمیں اس چیز کا. کتنی آسان ہے بتا رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ زندگی ہماری ہے کہ کامیابی ہماری کیا ہے کہ اللہ راضی ہو. اللہ کو راضی کیسے کریں؟ کہ وہ عمل کریں، وہ کام کریں جس سے اللہ. اب وہ کون سے کام ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں. سمجھ آ رہی بات؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لے آؤ، لے آئے جی ماشاء اللہ. پڑھتے ہیں نا سب کلمہ الحمدللہ، وہی بیٹھے ہیں سارے آدمی، ایمان لے آئے نا جی. پھر کہتے ہیں عمل الصالحات، اس کے بعد پھر نیک عمل نہیں، نیک عمل ساتھ. نیک عمل تو ہم سوچیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کون سے ہوں گے؟ ٹائم تو بہت شارٹ ہے، کیا کریں کون سے عمل؟ اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں اور بھی شارٹ کر دیتا ہوں. میں قرآن ہی بتا رہا ہوں، ندات جس کو پڑھتے ہیں. ایمان ہونا چاہیے اللہ کو رضا کے لیے. دوسری چیز عمل ہونی چاہیے جس سے وہ عمل جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو کون سا عمل کہتا ہے میں تمہیں چلو مختصر بتا دیتا ہوں. ان الذین آمنوا الصالحات اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اللہ کہتا ہے دو عمل میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور یہ دو عمل اختیار کر لو گے اجرہم عند ربہم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب وعدہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کہ اگر یہ دو عمل بھی تمہارے پکے ہو گئے تو کیا ہے اجرہم عند ربہم. اللہ تمہیں وعدہ کر لیتا ہے اس چیز کا کہ تمہیں مرتے ہی تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا. کتنا مختصر ہو گیا کام. لا خوف ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. دوسرا وعدہ کہ جس عذاب میں تو گرا ہوا تھا. دیکھیں آخرت کا عذاب کون سا ہے؟ کیا نام اس کا؟ جہنم.
سب سے بڑا عذاب جہنم ہی ہے نا. تو دنیا میں سب سے بڑا عذاب بھی ہے جہنم کی طرح عذاب جس میں ہم مبتلا ہیں. یاد رکھ ہم مبتلا ہیں اس کے اندر. وہ کیا چیز ہے؟ خوف اور غم. کوئی آدمی بڑے سے بڑا بادشاہ کنگ کچھ بھی ہو ان دو چیزوں سے الگ نہیں ہو سکتا، خوف اور غم. ہر وقت یہ دو چیزیں نہ اس کو سونے دیتی ہیں، بیمار کرتی ہیں، ڈپریشن میں ڈالتی ہیں. کیا؟ یا تو خوف ہوگا یا کسی چیز کا غم اس کو لگا ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا عذاب ہے زندگی میں انسان کی. جیسے جہنم میں آخرت کا عذاب ہے نا، تو دنیا میں سب سے بڑا انسان کا جو عذاب ہے وہ خوف ہے. بھوک کا عذاب، فلاں کا عذاب، خوف، اس کا خوف، اس کا خوف، کل کیا ہوگا، آج کیا ہوگا، کاروبار کیا ہوگا، بیوی بچوں کیا ہوگا. یعنی ہر وقت خوف میں، اور پھر اس میں کامیاب ہونا ہی ہونا، غم اور خوشی ہر ہے یا نہیں ہے. یہ عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے. اگر یہ انسان سے نکال دیا جائے نا خوف اور غم، بالکل فارغ ہو جاتا ہے ہر چیز سے. تو اٹھے نہ بیٹھ، اتنا لمبی لمبی نیندیں ہیں، موزے ہیں اس کو، کوئی غم ہی نہیں ہے اس کو، نہ خوف ہے کسی چیز کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کیا؟ لا خوف یحزن. یہ اتنا بڑا عذاب جس میں تو مبتلا ہے، جیسے کہ آخر میں جہنم کے عذاب سے تجھے بچا لوں گا. تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ تجھے میں اس عذاب سے بچا لوں گا، نہ تجھے خوف رہے گا نہ کسی کا غم رہے گا. اس کا تعلق جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. راضی ہو گیا نا؟ ان چیزوں سے راضی ہو اللہ تعالیٰ. کون سے عمل؟ نماز اور اتنا شارٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے معاملہ. یہ ایسے اعمال اللہ نے بتائے ہیں کہ اگر اس پہ انسان قائم ہو جائے اسی طریقے سے جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو باقی سارے معاملات جتنے بھی اعمال ہیں اس کے صحیح ہونا شروع ہو جاتے ہیں. گویا کہ جتنے بھی اعمال ہیں انسان کے، اخلاقیات کے اعمال ہیں، معاشرت کے اعمال ہیں، معاملات کے اعمال ہیں، ان کو کٹ نہیں کیا، لیکن شارٹ ایسا ہمارا ہے کہ اگر جس کی انسان کی نماز ویسی ہو جائے جیسے اللہ چاہتا ہے نماز میں، تو اس کے پاس اخلاق بھی آتا ہے، معاملات بھی آتے ہیں، معاشرت بھی آتی ہے، ہر زندگی کا ہر پہلو اس پر آ جاتا ہے. احسان ہے دین، مشکل میں کرتے ہیں. کامیابی کتنا پیارا راستہ. ایک عمل کو اگر مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اب دو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، ایک نماز بتائیے اور دوسری کیا بتائیے؟ زکوٰۃ. دونوں کے انسان کی کس چیز سے تعلق ہے؟ محبت سے تعلق ہے. نماز اور زکوٰۃ، یہ دو چیزیں ہیں جن سے انسان تباہ ہوتا ہے، ان دو محبتوں میں. نماز کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، ہمارے اعضاء سے ہے یا نہیں؟ تو گویا نماز جو ہمارے ہمیں کس چیز کی اصلاح کرتی ہے؟ ہمارے جو جسم کی محبت ہے اس کو ختم کر دی، اطاعت میں لگائے گی اللہ تعالیٰ. یہ جسم کی محبت ہے، اچھا کھانا، پہننا، کپڑے پہننا، یہ کرنا، یہ سب بدنی محبت انسان کی ہے جو ذلیل کرتی ہے دنیا کے اندر انسان کو. اسی لیے اللہ کی نافرمانی زیادہ جتنی بھی ہوتی ہے انسان کے جسم کی وجہ سے ہوتی ہے، بدن کی وجہ سے ہوتی ہے، آسائش کی وجہ سے ہوتی ہے، بدن کی چکر میں کرتا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کرنے کی کیا چیز دیا؟ نماز دیا. باتیں سمجھ نہیں مجھے آپ نے سنا؟ آسان ہے مشکل ہے؟ دین کتنا آسان ہے آپ دیکھیں. جو چاہتا ہے کہ میں اپنے یہ دنیا کی، اپنے جسم کی محبتوں کو کم کروں، نیند آ رہی ہے، غفلت آ رہی ہے، دنیا کی اپنے جسم کو پالنے میں لگا ہوا ہے، اپنے جسمی کا فکر ہے اس کو، ہر وہ چیزیں جو جسم کو فائدہ دیتی ہیں، اچھا بیڈ، اچھا مکان، اچھی گاڑی، یہ سب کس کو فائدہ دے رہی ہیں؟ جسم. اس کی فکر میں آدمی رہتا ہے. اگر اس فکر کو کم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نماز کے اندر ڈال دی. اگر نمازی ہے، اگر کوئی آدمی اپنا اصلاح کرنا چاہتا ہے جسمانی بیماریوں کو ساری، اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین ترکیب ہے بتائی کہ وہ کیا ہے؟ نماز ہے جو انسان کو اس محبت سے دور کر دیتی ہے، انسان کے جسم کی محبت سے. اور دوسری محبت انسان کا جو مال کی محبت ہے، جس کی فکر میں انسان رہتا ہے، تو وہ مالی محبت کو کم کرنے کے لیے لگتا ہے خرچ کرو اللہ کی راہ میں. سبحان اللہ، عجیب چیز ہے.
جس محبت سے نکلنا چاہتا ہے نا، یہ نکلے غلاظت میں دل سے بے دنیا نکلے، اس کو چاہیے کہ خرچ کرنا شروع کر دے پیسہ اللہ کے راستے میں۔ تو ایک تو ہے ہی فرض، زکوٰۃ کا نام لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ سے شروع کیا نا معاملہ، ابھی نفل پہ لے کے نہیں آیا کہ پہلے تو وہ تو دے جو میں تجھے کہہ رہا ہوں ٹیکس، وہ تو نکال۔ جب تو یہ نکالنا شروع کرے گا خود بخود تجھے اتنی محبت ہی اتنی کم ہو جائے گی مال سے کہ پھر جو بھی ہوگا مال تو اس کو خرچ کرنے کے لگ جائے گا۔ تو جی بڑا مشکل ہے جی، ہم یہ دیکھیں آپ، کوئی چیز مشکل نہیں ہے، نماز کو پکڑ لیں اور زکوٰۃ کو پکڑ لیں، پورا دین انسان کی زندگی میں آ جائے گا، ہر پہلو کا دین آ جائے گا، ایک ایک کا کوشش نہیں کرنی پڑے گی جانے کے لیے، اخلاقیات کو صحیح کروں، اس کو صحیح کروں۔ الحمدللہ نماز میں وہ کمال رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کمال رکھا ہے، ایسے تو نہیں نا، یہ بات اللہ نے آسمانوں پہ دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمت کے لیے تحفہ لے جانا، کیونکہ پتہ تھا یہ کمزور ہیں، کہیں نہ کہیں پھنسیں گے، لیکن اگر نماز کے ساتھ ان کا تعلق زبردست ہو گیا تو بندہ پھر مار نہیں کھاتا۔ اسی لیے کہا ہے کہ بندے میں جہاں شعور آئے، 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو سب سے پہلے نماز کی طرف لے کے جاؤ۔ ابتدا ہماری زندگی کی جو ہمارا دنیا کے اندر رہنے کا معاملہ بنتا ہے نا، کیونکہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت جو چیز ہماری کیا ہے، ہماری اصلاح کے لیے وہ کیا چیز ہے؟ نماز۔ تو یہ نہیں اللہ عبادت کی ضرورت تھی تو ہمیں آؤ جی نماز پڑھو، آؤ جی نماز، نہیں جی نہیں، یہ بڑا مشکل ہے، نہیں پڑھتا، اس کا نقصان کتنا ہے؟ فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھتا ہے وہ تو کھائی کفر تک پہنچنے والا آدمی، اس کا تو ایمان ہی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو سستی کرتا ہے نماز میں، نہیں جی بس دل نہیں کرتا جماعت میں جانے کا، کبھی آ گیا نہیں جی، یعنی وہ طریقہ نہیں جو اللہ نے کہا، بھاگتے چلے آؤ، جس وقت میری پکار آ رہی ہے مسجد سے دوڑتے چلے آؤ مجھے جہاں میں تمہیں بلا رہا ہوں، میں تمہارے لیے گھر بھی بناؤں گا، سجاؤں گا بھی، امام بھی مقرر کروں گا، سب کچھ کر کے دوں گا۔ کیوں کہ وہ مجھے ہے ہی وہ جگہ جو تمہاری زندگی کی آشاستی اور سکون کی جگہ وہ ہوگی جہاں سے تمہیں سب کچھ دین اور دنیا وہاں سے ملے گا، وہاں بھاگتے چلے آنا تھا، ورنہ یہ اڈے کبھی نہ بنتے۔ یہ اڈے ہیں، بڑے زبردست اڈے ہیں دین کے، یہ اللہ چلا رہا ہے مسجدوں کو، یاد رکھیں اللہ چلا رہا ہے، یہ پھونکوں سے بجھنے والا چراغ نہیں ہے، جہاں جل جائے گا ایک دفعہ، جہاں یہ چراغ جل گیا تا قیامت جلتا رہتا ہے اس میں۔ مسجد تو ایسی جگہ ہے وہ برباد ہوتی ہی نہیں، وہ قائم رہتی ہے، اس کو آپ کچھ نہیں بنا سکتے، جہاں مسجد بن گئی وہ مسجد ہی رہے گی، یہ تو شریعت کا قانون ہے نا، آپ اس مسجد کو آپ ڈھا نہیں سکتے کسی چیز میں، کیونکہ اس کی اصلیت جو ہے، آپ نے سجدہ کر دیا مسجد بنا کر تو اس کی اصل، اس زمین کی اصلیت تبدیل ہو گئی ہے، وہ جنت کا ٹکڑا بن گیا، کیونکہ یہاں میں نے بلایا ہے اپنے بندوں کو، سارا دین اس جگہ پر ہے، جو اس سے بھاگے، آپ کی اولاد بھاگے، بے شک کتنے نوٹ کما کے لا رہا ہے، کتنے بڑے خوشحال ہو رہا ہے، اللہ کی قسم، وہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ بدتر انسان کوئی نہیں ہے جو 5 وقت جا کے نماز نہ ٹیک سکے، جا کے مسجد میں جا کے اللہ نے اس کی چھوڑ دی ہے جو ایکسکیوزز ہیں۔ مسجد کوئی ڈیوٹی کی جگہ تو نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ تو نہیں کہ ہاں موقع مل گیا تو آ جائیں، نہیں مل تو نہیں، گھر ہی پڑھ لیں، یہ تو ہے ہی نہیں معاملہ، ایسا نہیں ہے۔ مسجد کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا مقصد بناتے نہیں، ہم بن جاتی ہیں، بناتے نہیں، آپ اس سے پہلے جو ہے، ابھی تو مجھے خیر 60 سال تو مجھے ہو گئی آئے ہوئے، میں نے جو تبدیلیاں دیکھی یہاں پر الحمدللہ، سب سے زیادہ اسلام کی جو تبدیلی میں نے اس ملک میں دیکھی ہے 60 سال کے اندر، وہ یہی دیکھی کہ ساری زمین مسجدوں سے ہری بھری ہونا شروع ہو گئی۔ یہی مسجد آپ کی کیسے بنی؟ کسی نے زور لگایا، چندے مانگے، کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں، آپ کے محلے میں مسجد کھڑی کر دی اللہ تعالیٰ۔ ہم آنے والے کتنے ہیں یہاں؟ تو میں دیکھ رہا ہوں باہر کے ہی لوگ آئے ہیں سارے، پتہ نہیں اس جگہ کے کتنے لوگ یہاں بیٹھے،
کل جواب کیا دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کامیابی کی جگہ ہے دوسرا لفظ ناکامی ہے، اور ناکامی کا حشر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے نزاع کی حالت سے، نزاع کی حالت سے شروع ہوتا ہے، عذاب شروع ہو جاتے ہیں اس انسان پر، اس انسان تصور نہیں کر سکتا، وہاں تو کوئی چھڑانے والا بھی نہیں آ سکتا، وہ وقت بھی نہیں ہے وہ عذاب جو ایسے ہیں، تو دائمی عذاب ہی شروع ہو جاتے ہیں انسان پر۔ آج یہ پروٹیکشن ہے ہمارے پاس، اللہ کے گھر جو ہیں اتنے بڑے، دل گئے مسجد سے 7 سال کے بچے کو دے دیا، یہ نہیں کہا 7 سال کے بچے فوراً کہیں مدرسہ آپ یہ سکھا دیں کمپیوٹر سکھا دیں، کہیں کوئی ایسی حدیث نہ قرآن نہیں ملتا، لیکن بچے کو جہاں شعور آتا ہے، اللہ جانتے ہیں نا، پیدا تو ہمیں ان سے نہیں کیا کہ یہاں اس پہ اتنا شعور آ جاتا ہے بچے میں 7 سال میں کہ وہ نماز کی افادیت کو سمجھے گا اور اس کے نور کو کیچ کر لے گا وہ بچہ، نہیں چھوٹا ہے یہ ابھی نہیں جائے گا دوبارہ ہے، دیکھیں وہ ماں باپ دیکھیں سخت سردیوں کے برف کے اندر کہ صحبت ہے نا اللہ والوں کی، ان کو بھیٹ کرنا نہیں، اس میں کوئی محبت نہیں چلی، کیوں کہ یہ تو فائدے کی چیزیں میرے بچے کے لیے، چھینک کوئی نہیں آتی، اس کو آنے دو جتنے آنی ہے، لیکن اللہ نے جو چیز رکھی ہے اس میں 100% فائدہ ہے ہمارا، یہ وقتی ڈراوا ہے، چھینک آنی نزلہ ہو گیا فلاں کہتا نہیں، یہ سب وقتی ہے، اصل خامیہ یہ ہے کہ اس عمر پہ اللہ نے جب کہا ہے تو ڈیفینیٹلی بچوں کو دھکے مار کے نکالے، ان بچوں کی براٹ اپ دیکھیں اس کی بنیاد ایسی پکی ہو جاتی ہے کہ ان کی بنیاد مسجد پہ رکھی گئی ہے، ہم سیکھتے ہیں جا کے دین، بڈھے ہو جاتے ہیں تو پھر جا کے مسجد میں جا رہے ہیں اور پھر مسجد میں جا کے لڑائیں کرنی ہے، تم آگے ہو گیا، تم نے اذان کیوں دی، یہ وہی لوگ فساد کرتے ہیں جنہوں نے بچپن سے کبھی نماز کی طرف گئے ہی نہیں، اور کمیٹیوں میں آ جاتے ہیں، کمیٹی میں آنے کا بہت شوق ہے لوگوں، اکثر لوگ جو ہیں کمیٹی والے، معذرت چاہتا ہوں آپ کو، یہاں کمیٹی سسٹم ہے، کمیٹی والے کبھی آپ کو مسجد میں نظر نہیں آئیں گے، ایسے امام بھی وہی جب ڈیوٹی ہوگی تب مسجد میں نظر آتے ہیں، بغیر ڈیوٹی کے نظر نہیں آتے وہ بھی مسجد میں، کیوں ڈیوٹی اس میں ڈیوٹی کے ساتھ چلتی ہے ہماری، دین کو بہت کھڑوار ہو گیا، اتنی بڑی عبادت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 2 عمل میں تمہیں دیتا ہوں، اس کے بعد کیا ہے، جنتیں کھول دوں گا، اجروں عند ربہم، کھل دیا، اجر کے بعد اللہ نے کھول دیا، اجر جتنے بھی ہیں میرے، جو میں چاہوں گا ایسے شخص کو عطا فرماؤں گا جس نے جو اپنی نمازوں کو صحیح کر کے اس دنیا کے اندر ہے، ایک نمازی جو ہوتا ہے اس کا سارا جو دین ہے وہ کنٹرول میں ہوتا ہے، وہ زنا کرے گا ڈرے گا، یا نماز روکے گی اس کو، بدماشی کرے گا ڈرے گا، بیمانی کرے گا ڈرے گا، کون سا ڈر، لا خوف ولا هم يحزنون، یا چینج ہو گیا، دنیا کا ڈر نہیں اللہ کا خوف آ جاتا ہے اس میں، یحزنون کون سا غم، یہ دنیا کا غم ختم ہو گیا، وہ غم آ جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، چینج ہوتی نہیں، وہی چیز ہے، غم خوف موجود ہے لیکن چینج ہو گیا، مشکل تو نہیں میری باتیں کہ آپ کو مشکلیں آسان ہیں، جس کو آسان لگ رہی ہاتھ کھڑا کرتا ہے، مجھے پتہ لگے سمجھ رہے ہیں آپ میری بات، ہاں انشاءاللہ پکے ہو گئے نمازی، پھر آج نمازی پکے نیچے گلے ہم معاشرے اس مسجد کو آباد کریں، اس مسجد میں بیٹھے ہیں محلے والے، کل ثواب ہوگا ان سے، اتنا بڑا نور کا منبر میں نے یہاں کھڑا کیا تھا، رحمت برکتیں سب کچھ یہاں نظر آتی تھی، نہیں آئی یہاں، بانٹو مت مسجدوں کو فرقے بندی، یہ اس کی مسجد ہے، یہ اس کی مسجد ہے، سب مسجدیں اللہ کی مسجدیں ہیں، یہ شیطان کے چکر ہیں، یہ وہ فرقہ ہے، یہ وہ فرقہ ہے، یہ فرقہ ہے، یہ فلاں، کبھی اس طرف نہ جائیں، یہ سمجھیں شیطان کی ٹولی ہیں ساری، مسجد ہے اللہ کا گھر ہے، جائیں جو نماز پڑھائیں نماز پڑھیں، جیسے وہ پڑھ رہا ہے پڑھیں، آپ جیسے پڑھنی پڑھیں، بس ختم، کس لیے کے مسلک کو چھیڑے نا، اپنا مسلک چھوڑے نا، آپ سے کون روکتے ہیں آپ، یہ مسجد کو نہ چھوڑو، حکیم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ اگر کوئی آدمی سستی کو نماز میں نہیں آتا، ترقی نہیں کر رہا،
مانے جی نہیں جی میں تو کہتی ہوں جی جاتا نہیں ہوں. یہ بات ہم تو بڑا زور لگاتے ہیں جی ماں باپ. کبھی میں نہیں دیکھا کہ ایک دن وہ کام پہ نہ جائے تو اس کے ساتھ جو ہلچل کرتے ہیں نا بچے کے ساتھ ماں باپ, پتہ لگ جائے جو ناراضگی شو کرتے ہیں. لیکن کبھی نماز کے معاملے میں کچھ نہیں جی ہم تو بڑا زور لگاتے ہیں جی, بڑا اس کو ہم تو کہتے ہیں. اکثر آپ کے گھروں میں نظر آئے گا. تو برباد تم اپنے آپ کو کر رہے ہو. کل فنکشن نظر آئے گا تمہیں. اللہ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی کے حدیث سے آپ سنتے ہو کہ میں نئی چیز نہیں بتا رہا, آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے. 15 عذاب سستی کرنے پر. جاؤں کبھی چلا گیا, کبھی نہیں گیا, کبھی گھر پڑھ لیا. گھر پڑھنے والی سستی ہے نماز. نماز نہیں ہے یہ. ایک ہوتی ہے چستی والی نماز, ایک ہوتی ہے سستی والی نماز. سستی کتنے عذاب ہیں؟ 15 عذاب. نہیں میں تو بڑا عاشق آیا جلوس تو سب تو اگے ہونا جھنڈا پھڑ کے. جھنڈے شنڈے کام نہیں آتے, نماز قائم آتی ہے. چینج نہ کرو کسی چیز کے ساتھ. اس کو اسی حساب پہ رکھو جو اللہ تعالیٰ نے بتائی. کس طرح کس سے کتنی محبت کس درجے پہ ہونا چاہیے, کیا حصہ ہونا چاہیے. بولے سبحان اللہ. جب تھکنے لگے میری باتوں سے تو ہاتھ کھڑا کر دیں, میں سمجھ جاؤں, میں بریک لگا دوں گا. میں تو گاہک ڈھونڈتا پھرتا ہوں, میری نظر آئے تو بات کروں. تو آپ پھنس گئے آج میرے پاس. آپ جاری رکھوں بات. میں تو نیت بنانی, شاید میں نیت بناؤں رات نہیں رہنا تو رہ جاؤں گا. تو میں تو مجھے کوئی فکر نہیں پڑا, فرق پڑتا. آپ بیٹھے سنیں تسلی سے بات. دیکھا آپ نے کتنی ضروری چیز ہے نماز. 15 عذاب. 5 تو کہتے ہیں کیشی دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں عذاب دنیا میں. اس کو عذاب, وہ عذاب کیا سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں سمجھ رہا. اس کو امیر کر دیتا, فرعون بنا دیتا. بالکل خیال ہی نہ جائے, لگ جاتا تجوری میں. میرے بھائی اس مجھے بڑا خوشحال ہوں گا. تو یہ بھی عذاب ہے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا. یاد رکھیں کہ کسی ایسے انسان کو جو اللہ کے دین سے دور ہو اور اس کو دولتوں میں لے آئے اور اس کو مال دے دے, اس کا ہر کام صحیح ہو رہا ہو, ہر چیز میں پاس ہو رہا ہو, وزے دب لگ رہے ہوں, ہر کام اس کا صحیح چل رہا ہو, وہ تو میں تو بہت اچھا ہوں. بس سمجھ جائیں اس سے تو اللہ اتنا ناراض ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دے گا. یہ تو گیا کام سے. یاد رکھو مجھے جتنے ہاتھ پانا ہے برکت ہو جانے, جنوں دیکھنا یہ کم بن جاتا ہے, جتنے گیا ادھر ہم کم ہو جاتا ہے. یہ ہے یا نہیں ہمارا؟ سالی کا فضل ہو, مکان بنا لیے, پاکستان کی کوٹھیاں بنی ہیں. اسلام آباد سے 2-3 بار بڑا چنگا بچہ ہے جی, بڑا کمائی بھیجتا ہے. میں نے ماں باپ کی سٹینڈ ہی ہے, پیسے آ رہے. اور یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ عذاب ان انسانوں کو دیتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہیں ہوتا تھا یہ توبہ کرنا. آدمی لگتا ہے وہ بھاگتا ہے جس کو تکلیف ہو, اور جس کی روٹین لگی ہو نا وہ تو پھر یہ سوچتا ہے 2 سے 3 شادی, 3 سے یہ, تو فلاں سے فلاں, مزے سوچتا ہے. یہ اپنے عذابوں میں گر گیا وہ شخص. تو ایسی دولت ہمیں نہیں چاہیے, ایسے مال ہمیں چاہیے جو نماز کو ختم کر دے, جو نماز سے دور لے جائے, جو اللہ کے ذکر سے دور لے جائے. ہمیں ایسی دولتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ایسے نوکریوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ایسے کام کی ضرورت نہیں ہے جہاں ہمارے بچے نماز نہ پڑھ سکیں, جہاں مسجد میں نہ جا سکیں. ہمیں دولت سے کیا تعلق, ہمیں ایسے بیٹے کا کیا تعلق. لیکن کیونکہ اس کو ترقی سمجھ رہا ہے, اور اللہ کہتا ہے اچھا پھر عذاب ہو تیرے پہ یہ ہے کہ لے میں تجھے اب ترقی دیتا ہوں. میرا بیٹا یہ بن گیا جی, میرا بیٹا وہ بن گیا. میرا کوئی خیال ہی نہیں جا رہا کہ اللہ کے احکامات کو کتنا ترک کر رہا ہے یہ انسان. نبی بن کے سنت کا پتہ ہی شخص کو نہیں ہے. امام کی کیا قیمت ہے, داڑھی کی کیا قیمت ہے, ایک سنت کی قیمت کیا ہے. قل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ایک نبی کی سنت کی قیمت یہ ہے کہ اللہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے. ایک سنت. کوئی انسان اگر یہ سنت پیدا کر دے کہ جوتے صحیح طریقے سے پہننے سے مسجد سے اترے, اور علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں اس وقت اس کا انتقال ہو جائے کہ اس نیت سے جوتے پہن رہا ہے سنت سے کہ جو سنت کا ہے
تو فرمایا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ کا محبوب ہو کے مرتا ہے. اتنا بڑا والا ہے سننا، کچھ پتہ نہیں، میں ہو گیا یہ فلاں ہو گیا تو یہ ہو گیا. نام سکھاتے ہیں بچوں کو، نام بتاتے ہیں، نام کی تربیت دیتے، کوئی فکر ہی نہیں باتوں، فکر بس ایک وہی خوف جو عذاب والا فکر ہم وہ لگا، کل سے کدھر کھائے گا، اب اس کا کیا ہوگا، اب اس کی شادی کی کیا فکر ہوگا، اب یہ لڑکی، اب یہ فلاں ہو گیا، اب یہ فلاں ہو گیا. کبھی نہیں دیکھا کہ میرا بچہ سنت کے مطابق جوتے اتار رہا ہے، میرا بچہ سنت کے مطابق ٹوائلٹ میں جا رہا ہے، میری بچی نے آج کھانا کھاتے ہوئے دعا پڑھی ہے. نو پوائنٹ ہی نہیں اس چیز کا. کھانے کا طریقہ سنت طریقے سے میرا بچہ کھا رہا ہے، نہیں جی نہیں جی بڑا قابل ہے، بڑا یہ ہو گیا تو فلاں یہ ہو گیا تو فلاں یہ ہو گیا. اگر حفظ بھی کرانے کے بعد دین نہ دیے تو وہ بھی دکھاوے کا حفظ ہوتا ہے، اس کی بھی ثواب کوئی نہیں ملتا، اس کی بھی سزائیں. ثواب اس چیز کا ملتا ہے جو للہیت پہ اللہ کے لیے کیے جائے، دنیا کے لیے نہیں. تمہیں جا رہی بات؟ تو نماز 15 عذاب 5 دنیا کے اندر، اب اللہ معاف فرمایا، پتہ نہیں وہ کیا عذاب ہوں یہ دنیا میں دکھاتا ہوا. نہ برکتیں ہیں، نہ رحمتیں ہیں، نہ نعمتیں ہیں. جس گھر کے اندر غیر نمازی ہوتا ہے، ایک بچہ بھی ہو کوئی بھی ہو، اور گھر میں بیشک سب نماز پڑھتے ہوں گے، لعنتیں برستی ہیں اس گھر کے اوپر. فرشتے 7 دن اس پہ لعنتیں بھیجتے ہیں. یہ نہیں کہ میں تو پڑھتی ہوں جی، وہ میں تو پڑھتا ہوں، میں تو جی جاتا ہوں، میرا بس بیٹا ہی نہیں پڑھتا، باقی رہ کیا گیا. ہے تو تیرے گھر میں، کھاتا تو تیرے ساتھ ہے، سوتا تو تیرے گھر میں ہے، تیرے دل میں اس کی محبت تو ہے. ایسے جو اللہ کی نافرمان ہو تو محبت رکھتا ہے پر دل میں تجھے نفرت ہی نہیں ہے، تو بھی اس فضاؤں میں گھیر دیا. اب میں آپ کو کیا کہ پورا قرآن برابر پڑھے، کس سے سمود پڑھیں، عاد پڑھیں، لوط پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے کس سے بیان کیے ہیں تمام. نوح علیہ السلام کہنے کہ یہ میرا بیٹا، اللہ کہتے تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نافرمان ہے، میرے نبی یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اسے چھوڑ، کوئی تعلق تیرے سے نہیں ہے. یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہے اس سے تیرا بیٹا کیسے ہو گیا، تیری بیٹی کیسے ہو گئی، اس کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ نافرمان ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے تجھے عذاب آئیں گے. اس کے نکال، اس کو اسلام سے نکال اپنے بیٹے کو، پھینک اس کو، کیونکہ عذاب تم پہ نا، یہ تو اس کو تو عذاب میں ڈالنا ہے میں نے. تو بھائی وعدہ کرتے ہیں اپنے دل میں کہ آج کے بعد ماشاءاللہ گھر میں کوئی آپ کی بے نمازی نہ ہو تو آپ کو اس کو تلقین کرنی ہے، غصہ کرنا ہے، ناراضی کرنی، کوئی رشتہ ایسا نہیں رکھنا اس کے ساتھ. جو اگر رشتہ رکھیں گے بے نمازی کے ساتھ، محبت والا، انس والا، ناراضگی والا، تو سمجھ جائے کہ ہم بھی اس میں پورے شامل ہیں اس عذاب کے مطلب. بے شک آپ کتنے سجدے ٹیک دیں مسجد میں جا کے، نو پوائنٹ. اس دشمن سے جو اللہ کے دشمن سے محبت رکھنا، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ خود تم دشمن اللہ تعالیٰ کے محبت نہیں اللہ تعالیٰ سے. جن کے بچے 7 سال تک ہو گئے مسجدوں میں دھکیل دیں ان کو، انگلی پکڑنے لے کر ہیں. اللہ کا حکم ہے. ان 5 عذاب جو دنیا کے اندر، 3 عذاب کب دی جائیں گے؟ اگلا سٹیپ کیا ہے ہمارا؟ دنیا کے بعد کہاں سے نکلنا ہے ہم نے؟ موت، وہاں دیے جائیں گے. پھر موت کے بعد کہاں جائیں گے؟ دوسرا ٹھکانا کیا ہے؟ قبر، پھر وہاں دیے جائیں گے. اب بتائیں وہ کیا عذاب ہوں گے جو دیے جائیں گے. پھر قبر سے نکلنا پھر دیے جائے گا. جب قبر سے نکلیں گے پھر بھی اس کو عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ وہ سارا عذاب چل رہا ہے نماز کا جو ہم چھوڑتے تھے. ایسی تو نہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمین پہ آپ کو مسجد بنا کے دکھا دی، لوگ پسند کریں نہ کریں، لیکن کہتا مجھے اس کی فکر نہیں ہے، لوگ پسند کریں نہ کریں، میں نے مسجد بنانی ہے اس ملک کے اندر. کسی پسند کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ. کتنی پلیٹ فارم، کتنی مسجد ہوں گے مجھے بتائیں. الحمدللہ نمازی اتنے نہیں ہوں گے جتنے مسجد ہیں. فجر میں دیکھیں بندے ہی کوئی نہیں ہوگا، اس میں امام صاحب ہوں گے بیچارے کے لیے، باقی 3-4 بڈھے ہوں گے کھانسنے والے اور کچھ نہیں، جوان کوئی نہیں ہمارا. اب ورد تو ہمارے پہلی صفحہ جوان ہونے چاہیے سارے.
کیونکہ ہم نے ان کو تربیت پہ لگایا ہی نہیں ان بچوں کو. ہم نے تو یہاں ڈاکٹر انجینئر فلاں یہ وہ کر کے باہر ہی نکال دیا, آنے نہیں دیا مسجد کی طرف. کہاں گئی ہماری جنریشن؟ کیوں نہیں ہوتے پہلے سب پہ اوپر؟ یہ ہے نا کہ چھوٹا سا بچہ پتا اس کو نہیں ہے, باپ لے کر آیا اس کو, اس کے اندر پینیٹریٹ کر اللہ تعالیٰ نور کر رہا ہے, وہ کھیل رہا ہے بیٹھا, دیکھا آپ کے سامنے کھیل رہے, نو باؤٹ بہت ہو رہا ہے, دیکھا کتنا پیارا لگا, صافہ پہنے کھیلا. کیا یہ نہیں کھیلا, فرشتے کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے. ان لوگوں ایسے بچوں کے طریقے اللہ تعالیٰ کرتا ہے, وہ دیکھ کھیلنے سے کچھ پتا نہیں. ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا بھی سوچا, لیکن وہ ماں باپ ہیں جن کا شعور کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے سے جاگ گیا. ملتا اللہ والوں کے پاس سے یہ چیزیں بتا دوں آپ, صبح سے ملتی ہے چیز. بات سمجھ آ رہی ہے ساری؟ کتنے نقطے ہو گئے جو ہم نے کرنے ہیں. نمبر 1, اپنی کامیابی کے ساتھ دنیا سے جانا ہے. کامیابی کے ساتھ جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو ہم سے. اللہ کو راضی کرنے کے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ کی راضی کرنے والا اعمال کرنا ہے. اس میں سب سے پہلے اعمال کون سا ہے؟ نماز ہے. بات سمجھ آ گئی ساری سیکوینس کے ساتھ؟ نماز. تو اب پتہ چلتا ہے کہ نماز کے پڑھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب یہاں سے دنیا سے نکالے گا, ہم مفلون میں ہو جائیں گے. بات ختم ہو گیا. اب بڑا مشکل ہے, یہاں تک سمجھ آ گئی. سستی نہیں نکلتی, دنیا کی محبت نہیں نکلتے, ہم نماز کیسے پڑھیں؟ مسجد تک قدم ہی نہیں اٹھتے. ٹو بی ویری فرینک, اس دنیا میں ہم ہیں, حالات ہیں نا ہماری زندگی کے. ایک دم تو نہیں میں نے آپ کو کہہ دیا آپ نے شروع کر دیے کام, ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آج وہ تقریر کر رہے ہیں آپ سن کے چلے گئے آپ شروع ہو گئے. That's not so easy میرے بھائی. سمجھ رہی بات آپ کو؟ میں پریکٹیکلی سمجھاتا ہوں آپ کو چیزیں. میں یہ نہیں واز کر کے چلا گیا خوش, مجھے پتا ہے واز کرنے کے بعد -1% بھی آپ کو فرق نہیں پڑے گا. باہر نکلیں گے سب بھول جائیں گے, پھر ٹیلی فون نکلیں گے, پھر وہیں کے وہیں, پھر صبح اٹھیں گے اپنے گھر ہی اٹھیں گے, مسجد میں نہیں آئیں گے. پہنچ تو گیا, فیڈ ہوئی ہے, لیکن اس کے آگے ایک سٹیپ ہونا چاہیے نا, کیونکہ ہم نے دشمن نفس اور شیطان سے لڑنا ہے نمازی بننے کے لیے. میسج پہنچ گیا کہ اب ہماری کامیابی نماز کے اوپر ہے, لیکن یہ نماز کے لیے ہمارے رکاوٹیں آ رہی ہیں, نفس ہے, شیطان ہے, یہ سستی کیا ہے, پھر میں کیسے آؤں, اپنے بچوں کو کیسے لے کے آؤں, کس سے ان کو عادی بناؤں. سو مینی تھنگز ہے, دنیا کی محبت ہے, نکلتی نہیں ہے, ایک دم کیسے ہو جائے سارا کام. پریکٹیکل ہونا بالکل. اتنے خوش ہمیں تو آدمی کو نہیں آنا چاہیے. ایک آدمی پکڑ لیں, بڑے آدمی کو پکڑ لیں آپ. میں دیکھ رہا تھا مسجد سے نکلا تو ایک 12 ڈیش داڑھی تھے, بزرگ آدمی تھے. دوسرے آدمی بولا السلام کی, کہتا بھائی تب تم اتنی موٹی داڑھی رکھ لو. تو اس نے کیا جواب دیا, کہ آپ کی لمبی جو داڑھی ہے نا اس میں آدھی میری ہے. پھر ایسے مذاق کرتے ہیں, ہر مسلمان ہے. تو اس چیز کو چینج کرنے کے لیے یہ حیت ہمارے میسج پہنچ گیا, الحمدللہ واز ہو گیا, نصیحت ہو گئی, لیکن میں مطمئن نہیں ہوں تک. I'm not satisfied with my واز. نہ میں واز کرنے آئی ہوں آپ کے پاس, میں آپ کو پریکٹیکل دیکھنا چاہتا ہوں. پریکٹیکل کیا کہ آج ہی آپ سٹیپ اٹھائیں اس پر کہ میں نمازی بن جاؤں, میں اپنے بچوں کو نمازی بناؤں, تب میں سمجھوں گا کوئی بات بنی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ عشاء کتنے بجے؟ 8 بجے. کوئی بات نہیں, تو آرام سے پڑھ لیں گے, اس میں کوئی پرابلم نہیں. سارے مہمان آئے ہوں, لوکل تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا مجھے. بیٹھ رہے ہیں آرام سے, کسی نے کوئی اعتراض نہیں کرنا, ہم آئے ہیں بیٹھو آرام سے. مولوی صاحب کو پتہ نہیں, کوئی بات نہیں, بیٹھ دیں گے. یہ بھی ان کو جلدی نہیں آج نکلنے دیں گے ہم. تو عرض کیا کر رہا تھا, یہاں تک تو بات پہنچ گئی ہے. اب نمازی کیسے بنائیں, بچوں کو کیسے لے کر آئیں, اور میں خود نمازی کیسے بنوں, اور میں کیسے بغیر الارم کے میری آنکھ کھل جائے میں بھی بھاگتا نماز کی طرف جاؤں, کیونکہ نفس بھی ہے, شیطان بھی ہے, حالات بھی ہیں, دنیا بھی ہے, محبتیں بھی ہیں. ہاؤ کین آئی ڈو دس تھنگ؟ بی پریکٹیکل.
اللہ نے پھر کہا کہ اگر میں نے تجھے کہا ہے کہ تو فلاں کے ساتھ آ تو پہلی چیز تجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا کہی ہے؟ پڑھی تھی آیت، میں نے آیت پڑھی تھی نا، کیا کہا تھا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اگر تو نمازی بننا چاہتا ہے، اگر تو اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے، مسجد میں آنا چاہتا ہے، بچوں کو لے کے آنا چاہتا ہے، تو تجھے نفس اور شیطان کو مارنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ اس کو سمجھ آ گیا آپ کیسے دوا دی اللہ تعالیٰ نے؟ روکے گا تجھے سمجھ فلاں میری قسم ہے نماز میں، لیکن نماز ایزی نہیں ہوگا تجھے پڑھنا، نماز تجھے نفس پڑھنے نہیں دے گا، شیطان تجھے پڑھنے نہیں دے گا، کبھی بیوی کی شکل میں آئے گا، کبھی دوست کی شکل میں آئے گا، کبھی مال کی شکل میں آئے گا، کبھی نیند کی شکل میں آئے گا، تجھے لٹو دے گا۔ تو اب تجھے فائٹ کرنے کے لیے کوئی ہتھیار پکڑنا ہے، سو دیٹ یو کین فائٹ ود ہم۔ اگر تو ہتھیار نہیں لے گا تو وہ تجھ پہ کور کرتا رہے گا ہمیشہ، اینڈ دیٹ از ہتھیار، کہتا ہے میں تجھے دیتا ہوں ویپن، کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اس لیے اللہ کا ذکر کراتے ہیں اللہ والے، بزرگ بننے کے لیے نہیں، وہ اللہ والے بننے کے لیے، وہ تعویذ دینے کے لیے نہیں، کسی ڈکوسری کے نہیں، اس لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میں بھی خود اس لیے ذکر کرتا ہوں، آپ کو بھی دعوت ذکر کس لیے دیتا ہوں؟ کس لیے کہ ہم سچے نمازی بن جائیں۔ امام بھی پہن لیں گے، داڑھی پہن لیں گے، شیطان نفس سے لڑنا نہیں آئے گا ہمیں، قرآن حفظ بھی کر لیں گے، تلاوت بھی کریں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، لیکن پھر بھی شیطان غالب ہے، کیونکہ ہم نے اس کے لیے وہ ہتھیار نہیں اٹھایا جو انہوں نے بتایا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کر، تو پھر تیرے لیے کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ سمجھے بات؟ ایزی ہوگا معاملہ۔ ہم نے مسجد میں آنا ہے، اچھے بننا ہے، سب کچھ بننے کے، اب کیا کرنا ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ لیکن اب یہ کہ شیطان نے، اب اس کو لڑنے کے لیے شیطان کے لیے ہم نے کون سا ہتھیار اٹھانا ہے؟ اچھا بولو، جو ذکر نہیں کرے گا، آپ سن لیں، جو ذکر نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ نمازی پکا نہیں بن سکتا، کبھی ڈرے گا، کبھی چلے گا، کبھی کسی بات سن لی تو چل پڑے گا، جوش آئے گا تو فلاں کر دے گا، پھر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن جب اس نے ہتھیار اٹھا لیا اس طریقے سے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تو ذکر شروع کر دے، جیسے میں تجھے ذکر بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اب بتائے گا اللہ تعالیٰ طریقہ، اپنے طریقے سے آپ ذکر نہیں کریں گے، 5 تسبیح کر لیں، نہ، اب طریقہ بھی اللہ ہی بتائے گا کہ جیسے میں تجھے ویپن دے رہا ہوں، اب لڑنے کا طریقہ بھی میں بتاؤں گا، اس ویپن کو چلانا کیسے ہے، اس پستول کو استعمال کیسے کرنا ہے، نہ تو خودکشی نہ کر لیں گے اپنے آپ میں بیٹھ کر۔ بات سمجھنے میں اب تک سمجھ آ گئی ساری باتیں؟ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ، تیرے عمل میں سب سے بہترین، تیرے صدقات سے بہتر، تیری لڑائی سے بہتر، اس لیے یہ افضل ہے کہ یہ ذکر تجھے جو ہے حقیقت تک پہنچاتا ہے۔ اعمال وہی اونچے ہیں، اعمال نمازی اونچی ہے، لیکن نمازی بنانے کے لیے ذکر اللہ ہے۔ بولیں سبحان اللہ۔ اپنے طریقے سے نہیں، اپنے طریقے سے نہیں کر سکتے آپ۔ طریقہ کون سے ہوگا؟ اللہ کہتا ہے پھر میں ہی بتاؤں گا تجھے طریقہ اس کا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ہی بتائے گا جس طریقے سے ہم نفس اور شیطان سے فائٹ کر سکتے۔ جس وقت نفس ہے، شیطان ہے، ذکر شروع کر دیں، جس اللہ نے بتایا، اثر دیکھنا شروع کر دیں گے۔ جتنے گندے حالات میں رہ رہے ہیں اسی حالات کے ساتھ آپ اللہ کا ذکر کریں۔ بات سمجھ آ گئی سب کہ ہماری نجات کس میں ہے؟ اللہ کے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی ڈاؤن جائیں گے، کبھی اوپر جائیں گے، کبھی نیچے جائیں گے، کبھی نفس کے ہاتھ میں، کبھی دنیا کے ہاتھ میں، کبھی یہاں نیور۔ اپنے دین کو ہی برباد کرتا ہے شخص، اللہ کا حکم ہے، جب اتنا اونچا بلند کیا اللہ تعالیٰ ذکر۔ اب اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اب تمہیں بتاتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے، اس طریقے سے ہم نے کرنا ہے ذکر، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بتاتا
یا اہل الذین آمنوا ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا. طریقہ بتایا کہ ایمان والو مجھے یاد کرو. کتنا یاد کرو؟ کثرت سے یاد کرو. کیونکہ شیطان نفس سے لڑنا آسان بات نہیں ہے. 2 تسمیوں سے مرنے والا نہیں ہے، 12 تسمیوں سے مرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کثیرہ. کثیر کس کو کہتے ہیں؟ انلمیٹڈ. اس کی لمٹ ہی کوئی نہیں. یا اہل الذین کو ذکر کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا. 2 وقت تو لازم پکڑ لو، صبح اور شام کا مراقبہ مت چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے زیادہ غفلت کے یہ وقت ہوتے ہیں جو شیطان نفس انسان پہ ڈاکہ مارتا ہے. شام کے وقت چائے کا کپ لے گئے، پھر ٹیلی فون کھولنے کو دل کرتا ہے، پھر کہیں سے کہیں انسان نکل جاتا ہے ٹیلی فون سے. اب تو بہت ہی آسان ہے بدماشی کرنا. ریلیکس ہوتا ہے نا شام کو آدمی، کام شام کر کے آئے وہ چلو ٹی وی چلا لیا، بیٹھا بدماشی. یہ سب سے خطرناک وقت. اللہ نے یہاں کیا دیا؟ ذکر کرو، جاؤ کسی مجلس میں بیٹھ کر اٹھ جاؤ ورنہ پکڑے جاؤ گے. کرتے ہیں ہم بس. عشاء کی نماز ہوئی، لوگ تو کھانا بعض عشاء کے بعد ہی کھاتے ہیں، کھا کے بیٹھیں گے سیٹ چاہ پئیں گے، ہاں چوریاں غیبتیں سب عورتیں مرد سب اس کو شروع کرتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ وقت یہ بہت شیطانی وقت ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. اس وقت تم فوراً کسی مجمع میں چلے جاؤ، اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاؤ. ملتے نہیں ملتے آپ کو، ہلکے نہیں ملتے. یہ تو پہنچا رہے ہر جگہ آپ ماشاء اللہ. گھر گھر جا رہے ہیں اللہ کا ذکر، صبح شام جا رہے ہیں. جا رہا ہے نہیں جا رہا؟ پوری دنیا میں جا رہا. جو جانا چاہتا ہے آج ہی لے لے لنک، اس کے گھر پہنچ جائے گا. صبح ذکر لگا دے ٹیلی فون. اب تو اللہ تعالیٰ تیرے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تیرے پاس ذکر پہنچ جائے گا. اثر وہی ہو جگہ کو ڈی تھوڑی پسند کری ہے، فضولیات پہ پسند، بچے تھوڑی پسند کری، وہ عادت نہیں ڈالیں. بھائی تم نہیں آ سکتے نہ آؤ، لنک اٹھاؤ، ٹیلی فون اٹھاؤ، وہی آواز بالکل فریش آ رہی ہوگی آپ کے پاس. یہ دیکھیں جب آدمی، ابھی مجھے ایک بڑی اچھی نصیحت ملی. ہم کس منہ سے اللہ کے پاس جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ بہت مشکل تھا جی، انگلینڈ میں ہم گئے تھے، جگہ یہ تھا، سستی تھا، ہم جا نہیں سکتے تھے، فلاں فلاں فلاں. تو اللہ ایک سوال پوچھے کہ ٹھیک ہے سب کچھ تو بتا رہا ہے، جواب تیرے بالکل صحیح ہے، لیکن کیا تو میری طرف آیا تھا؟ مجھ سے کہا تھا تو نے یہ بات؟ سبحان کہ تو نے مجھ سے آگے یہ بات کی تھی، اللہ تعالیٰ یہ مصیبت آ رہی ہے، فلاں آ رہی ہے، فلاں آ رہی ہے، تو نے مشورہ کیا تھا مجھ سے؟ رجوع کیا تھا میری طرف؟ خود ہی روتا رہا، خود ہی فیصلے کر لیے. میری طرف تو آیا تھا کہ جی میں انگلینڈ میں بیٹھا ہوں، میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں، امریکہ میں بیٹھا ہوں، ہم پڑھ نہیں سکتے، وہاں کام کا وقت یہ ہے، فلاں کا وقت ہے. کیا تو نے آگے میری طرف رجوع کیا تھا؟ کبھی مصیبت تم نے جا کیا ہے، نماز چھٹ رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع کیا؟ یہ ذہن میں سب بات ہے. میں گاڑی ابھی آ رہا تھا تو بڑی لمبی کی تھی، تھک بھی گیا ہوں. امید تو نہیں تھا بولتا، لیکن آپ کی محبت میں بٹھا دیا. 1.5 گھنٹہ لگ گیا، وہ لائن ہی نہیں ختم ہو رہی. اب اثر کے وقت نماز جا رہا ہے، بڑا سخت پریشان. تو پھر میں نے استخار سے کی اس بات ذہن میں آ گئی. میں نے کہا یہ کیا بتاتے نہیں ہے روڈس کا، اس میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کسی جگہ پر؟ میں تو اتنا واقف نہیں ہوں کمپیوٹر وغیرہ سے. کسی جگہ بھی بتائیں روڈ کا کہ بھائی فلاں روڈ ختم ہو رہی ہے، ایسی ہو رہی ہے. پہلے اب آدمی دیکھ لے روڈ صحیح ہے نہیں، اس کے مطابق سفر شروع کرے. میں کہ بتاتے ہیں کہ جی ہاں بتاتے تو ہیں جی. میں کس میں بتاتے ہیں کہ جی گوگل میں آتا ہے، فلاں جگہ فلاں بتا دیتے ہیں. پھر میں اس سے فوراً کہا، میں پھر تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ چپ. سمجھ آئے گی بات آپ؟ تو اللہ تعالیٰ میں ایک دم گیان گیا کہ جب ہم مجرم بن کے اللہ کے پاس جائیں گے اور جواز پھینگیں گے جی یہ مشکل تھا، یہ مشکل تھا. اللہ کہے تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ جب یہ چپ ہو گیا پھر ہم بھی چپ ہو جائیں گے. جواب نہیں ہے، غلطی تھی. بات سمجھنے میری بات؟ تو جب ایسے حالات ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہ مجھ سے بات کرو، میری طرف آؤ، میں تم اس کا حل نکال کے دیتا ہوں. میری طرف رجوع کرو.
تو کل جب ہم اللہ کے ہم کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تجھے رجوع بھی کیا تھا, ہم نے تو التجا بھی کی تھی, ہم تک پہنچے بھی تھے, تو پھر کنسیشن شروع ہو جائے گا. بالکل صحیح کہتے تھے, ہمارے دل میں درد تھا, تم نے کوشش کی تھی, جاؤ جنت میں چلے جاؤ. بسائے مشکور اللہ. ختم تو اٹھائے آدمی, کوئی برائی میں چپٹا ہوا ہے تو اللہ کی طرف روئے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بیماری ختم نہیں ہو رہی, بچائیں تو صحیح. اللہ تعالیٰ کے طریقے بتاتے ہیں, پھر یہ نہیں بتاتے, قرآن بتاتے تو اللہ نے ذکر کا طریقہ بتایا. رجوع کرو میری طرف, آ جاؤ, صبح بھی آؤ شام بھی آؤ. پھر دیکھتا ہوں شیطان کیسے روکتے ہیں انسان کو. 2 وقت اور پھر کثیر ذکر کرو. کثیر کہاں ہے؟ کثیر ذکر زبان سے نہیں ہوتا ہے, وہ تو ایک زبان تھک جاتی ہے, سوئیں گے آپ خود. الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, میں تو تجھے لیٹنے اور سونے کی حالت میں چاہتا ہوں تو میرا ذکر کرتا رہے. اللہ کا اسٹینڈ تو یہ ہے. تو یہ ایسا ذکر ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ ایک ہی چیز ہے جس سے اللہ کا یہ ذکر کر سکتے ہیں, وہ دلی ذکر ہے, قلبی ذکر ہے. دل کے ساتھ اللہ کو یاد کریں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ واحد جو چاہتا ہے کہ میں کثیر ذکر کروں اور صبح شام ذکر کروں. صبح شام تو آپ کسی مجمع میں بیٹھ جائیں گے, گھر میں آپ لگا لیں گے, صبح شام کو تو ہو گیا. لیکن کثیر ذکر کس سے کریں گے؟ کہ جب آپ دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے, قلبی ذکر کریں گے, ہر وقت دل آپ کا اللہ 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 کرنا شروع. کوئی جسم کا حصہ نہیں ہلتا, دل ہی ہلتا ہے, یوں کرتا رہتا ہے یا نہیں ایسے؟ کیوں؟ اللہ نے حقیقت میں اس چلایا اس لیے ہے کہ میرا نام لیتا رہا یہ دل تمہارا, اس کو یاد دلاؤ میرا نام. بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ کا ذکر یہ کیسے سیکھیں ہم کہ ہمارا دل جاری ہو جائے؟ اب یہ ہے نا مسئلہ. ایک آدمی کہتے ہیں مجھے گھیا بہت پسند ہے, تو گھیا میں کہاں سے لوں؟ کہ سبزی کی دکان پہ جا گھیا مل جائے گا. ایک کہتے ہیں مجھے مٹھائی بہت پسند ہے, بھائی جاؤ مٹھائی کی دکان پہ جاؤ تو گلاب جامن مل جائے گی. ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تو گوشت بہت پسند ہے, کہ جاؤ گوشت کی دکان پہ جاؤ گوشت مل جائے گا. ایک آدمی کہتے ہیں میں نے کل بھی ذکر سیکھنے کے, جاؤ اللہ والے کے پاس میں ذکر دے دے گا. ہر دکان سے مل سکتا تو جس کی وہ دکان ہے وہ تمہیں نہیں دے گا. بولے سبحان اللہ. محروم ترین وہ شخص ہے کہ جس کو دکان نظر آ رہی ہے اور اس کو دل کر رہا ہے کہ میں یہ چیز کھاؤں, وہ نہیں جا رہا. محروم ہے یا نہیں ہے؟ دل کر رہا ہے تو یہ کھانے کو دل کر رہا ہے اور دکان تیرے سامنے نہیں جا رہا, سستی سے بیٹھا, شرم سے بیٹھا, نہیں جا رہا, اور کہہ رہا یہ بات تو دل بہت کر رہا ہے, میرے دل یہ میں کھاؤں یا تو جاتا کیوں نہیں ہے؟ یہی حال ہمارا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر سے میں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ کسی اللہ والے کے پاس ملے گا, اللہ کا ذکر مجھے ملے گا. وہی واحد دکان ہے ذکر اللہ کی, لیکن کیوں نہیں قدم نہیں اٹھتے اللہ کا ذکر سیکھنے کے لیے؟ اہمیت نہیں اس کی. روز قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ اب رپیٹوں بات, بس کرو اللہ کو تفکر نہیں پڑتا ہے کہ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم فلاح کے ساتھ اس دنیا سے جائیں. فلاح کیا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جب ہم جا رہے ہوں, ٹھیک ہے. اور راضی اللہ اس وقت ہوگا جب اللہ کی رضا کی ہم اعمال کریں گے. اس میں سب سے سر فہرست جو عمل ہے وہ نماز ہے, اور نماز پہ قائم ہونے کے لیے شیطان اور نفس سے لڑنا پڑے گا. اس کو لڑنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے جس سے ہم لڑ سکتے. اور ذکر قلبی ذکر ہے, جو دل کا ذکر ہے, وہ دل کا ذکر کہاں ملے گا؟ کسی اللہ والے کی صحبت میں. اللہ تعالیٰ کیوں نماز سکتے کی جاؤ کسی اللہ نیک انسان کی صحبت کو اختیار کرو. جس انسان کی صحبت میں آدمی بیٹھتا ہے ویسے رنگ پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ ذکر سیکھیں جائے کسی اللہ کے پاس جائیں گے, آپ کی داڑھی بھی نہیں ہے, کچھ جیسے میرا حال تھا, نہ داڑھی تھی نہ کچھ تھی, پتہ ہی نہیں تھا, بندر کا بندر. جب کہ اللہ حضرت کے سامنے پہنچا, رحمت اللہ کی صحبت میں پہنچا, تو جو ان کا رنگ تھا مجھ پہ چڑھنا شروع ہو گیا. تو خالی ذکر بھی سن, ایک بات سن رہے,
کہ خالی ذکر سے بھی کام نہیں بنتا کہ آپ ٹیپ سن کے ذکر شروع کر دیں یا کتابیں پڑھ کے ذکر شروع کر دیں، اثر نہیں ہوگا اس ذکر کی شرط ایک شرط ہے. انڈا نہیں ہوتا نا، مثال دیتا ہوں، انڈا ہے آپ نے دیکھا؟ انڈا جو ہم کھاتے ہیں اس میں تو بچہ ہوتا ہے، بچہ وہیں سے آتا ہے نا انڈے سے، تو نکالیں بچہ، پھر آج تک نکالا آپ نے؟ وہ انڈا جو ہے اس میں کیا ہے؟ بچہ ہے، چوزا ہے اس کے اندر، نہیں نکل رہا. لیکن جب اس کو مرغی کی صحبت ملتی ہے، کمپنی آف ہینڈ اس کو لے کے بیٹھتی ہے، دباتی ہی نیچے، اپنی صحبت میں رکھتی ہے، تو اس کے اندر سے پھل نکل آتا ہے، بچہ نکل آتا ہے. تو جب انسان اللہ والے کے پاس صحبت میں جاتا ہے، اس کی صحبت میں ذکر کرتا ہے، تو پھر نکل کرتا ہے اس معاملے. بولے سبحان اللہ. خالی ذکر نہیں چلتا، اتنا ذکر کرتا ہے اتنا ذکر کرتا ہوں، نہیں، ذکر کرتا ہے، پتا صحبت کس کی ہے تیرے پاس. بچہ کیسے نکلے گا بغیر مرغی کے؟ نکال کے دیکھا مجھے. مرغی لیتی ہے، پروں میں دباتی ہے، پھر اس پہ مراقبہ کرتی ہے مرغی باقاعدہ. میری اپنی مرغی تھی، میں دیکھتا تھا اس کو، مراقبہ کرتی، اوپر رکھ کے نا بیٹھ جاتی ہے، بس ویسے مراقبہ ہو جاتی ہے. اور کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہیں بچہ نکلے، بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، پیارا سا بچہ نکلا. وہ کہاں سے آ گیا؟ وہ صحبت سے نکلا ہے بچہ. ذکر ہو، اللہ والے کی صحبت ہو، سبحان اللہ، پھر دیکھیں پھل کیسے نکلنا شروع ہو. پھر کوئی بھی ملک ہو، وہاں سنتیں جاگنا شروع ہو جائیں گی، امام نکل آئیں گی، داڑھی نکل آئیں گی، نمازیں نکل آئیں گی، خانقاہیں بن جائیں گی. صحبت بھی اور ذکر بھی ہے. ایسی چیزوں سے بھاگتے ہو. کس طرح اپنے بچوں سے کریں، چرس پیتا ہے وہ بیوقوفوں. بہترین طریقہ ہے، جاؤ کسی اللہ والے کی صحبت میں بٹھاؤ، ذکر کی مجلس میں بٹھاؤ، خود بخود اس میں رنگ چلنا شروع ہو جائے گا. صحیح ہونا شروع. کوئی بھی صحیح نہیں ہوتا، نوازوں سے نہ تقریروں سے نہ ان باتوں سے نہ ان باتوں سے. آج نہیں ہے، آج ہمیں چاہیے صحبت چاہیے کسی کی. کوئی صحابی نہ بنتا اگر نبی سے تشریف نہ لاتا. ہر صحابی وہ انسان جو بہت گناہ گار تھے، برے تھے، معاشرے کے گھلے ہوئے انسان تھے، لیکن جب صحبت ملی تو وہی کتنے بڑے بڑے انسان بن گئے. بغیر صحبت تو کوئی نہیں بنا، نہ عمر بنا، نہ صدیق بنا، نہ زبیر بنا، طلحہ بنا. جو آپ کی صحبت میں آتا گیا الحمدللہ وہ انڈا بچے دیتا شروع، اس میں سے بچے نکلنے شروع. آج کہاں فاروقی، آج کہاں فلاں، آج کہاں صدیق، کچھ بھی نہ ہوتا. یہ صحبت. چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن دے دیتا کہ جاؤ قرآن پڑھو سب ہو جاؤ. نہیں، خالی قرآن نہیں آیا، قرآن کے ساتھ صحبت کو بھیجا. آج وہ لوگ جو کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، یا بس وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے صرف یہ ہی ہیں، جلسے نکال لو، جلوس نکال لو، جھنڈے اٹھا لو، اس لیے اللہ والے نہیں ہوتے. نہیں، اللہ والے ہیں. اللہ والوں کا کام کیا ہے کہ انسان مخلوق کو خلق سے ملا دے، خالق سے ملا دے. وہ اللہ والا ہوتا ہے کہ وہ اعمال جو اللہ پسند کرتا ہے وہ اعمال ان سے کرانا شروع کرا. اس مال کی طرف ترغیب آ جائے، وہ عمل کرنا شروع ہو جائے، محبت پیدا ہو، اس کو کہا جاتا ہے اللہ والا. نہ اس کو کسی ملک کی محتاجی کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں. سچے دل سے کوئی انسان جائے، ایسے اللہ والے سے دوستی رکھے، الحمدللہ رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس میں. مجھ جیسے گناہ گار پہ رنگ چڑھتا تھا، اب تو نیک انسان ہے ماشاء اللہ، اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے خوبصورت لوگ ہیں. آپ لوگ تو آپ کے بچے اچھے لوگ، آپ تو تھوڑا ہی قدم اٹھائیں کسی اللہ والے کے پاس، ہو اللہ والا ہو، لڑائی والا نہ ہو، فرقوں والا نہ ہو، اللہ والا جس کی کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. بس ایک ہی چیز جانتا ہو، کیا؟ اطیع اللہ و اطیع رسول. سیدھے ہاتھ میں قرآن رکھتا ہو، اس ہاتھ میں سنت رکھتا ہو. اس کے بعد کوئی جھگڑا نہیں ہے اس کے پاس، نہ ان جگہوں میں پڑھتے اس کے جگہ ہاتھ پکڑ لیں، ختم، کام بن جائے گا. ذکر سیکھنے وہ اللہ والا آپ سے نہ کوئی ٹیکس ہے، اسی وقت آپ کے دل کو جاری کر دے گا. اسی وقت ایک سیکنڈ میں دل نہ شروع ہو جاتا. پھر دیکھیں جب دل شروع ہو گیا، کام آپ کا بن گیا، مفلولین میں آپ کے شامل ہو گیا، آپ کا نام لکھا ہے. سیکھنا اللہ کا ذکر، ہمت آ گئی، ڈر نکل گیا. وہ نہیں ہے پیروں کو نہیں جائے گا، پیر شیر کوئی نہیں بھائی، اللہ کا ذکر سیکھو. کیوں ڈرتے ہو اللہ والے سے؟
جیسا ہو کہ جی مجھے اللہ کا ذکر سکھا دو، میرا لائف اسٹائل کوئی فرق نہیں. مہاجر مکی مدنی ہمارے کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ ان کے پاس گئے. آپ دیکھیں ہستانی بھی گئے، رشید گنگی بھی گئے، قاسم نوتی بھی گئے. یعنی وہ وقت کتنے بڑے بڑے عالم جا کسی کے پاس رہے، وہ خود عالم نہیں تھے، ان کے پاس ہو گئے. پوچھا ان سے کہ آپ ان کے پاس گئے، ان کے پاس تو علم نہیں ہے. کہتے ہیں ان کے پاس وہ علم جو ہمارے پاس نہیں ہے. تو میں نہیں پتا، ہم نے سیکھا ہی وہیں سے علم. عالم تو آپ بنے ہیں. کتنے بڑے لوگ تھے بتائیں. آنکھ کھولیں، قدم بڑھائیں اور اپنی موت کو یاد رکھیں. کوئی کام نہیں ہے، تکبر حیا نکالیں، اللہ کا ذکر کو جاری کریں. کوئی یہ نہیں ہوتا میں اس سلسلے سے مجھے میں نہیں فرق. یہ سب چیزیں جہاں اللہ ملتا ہے فوراً لے لیں. بس جہاں آسانی سے اللہ مل رہا ہے آپ ہاتھ بڑھا دیں گے. بے یاد قسمت بن رہی ہے الحمدللہ. میں سیکھتا ہوں اللہ کا ذکر. کوئی نہیں میں چشتی ہوں، میں فلاں ہوں، میں ان جھگڑوں میں مت پڑیں. ٹائم نہیں ہے بالکل بھی، یاد رکھیں ٹائم بالکل نہیں ہے. بہت تھوڑا ٹائم ہے. جب دل مان گیا آپ کے یہ بس الحمدللہ میرا کام بن رہا ہے، شارٹ کرو فوراً جائیں کہ جی مجھے بھی سکھا دیں اللہ کا ذکر. بس کس طرح ذکر سیکھیں، کام پہ لگ جائیں. پھر مدد اللہ کی آنا شروع ہو جاتی ہے. امید ہے جو ٹوٹی بوٹی جو میں کہہ سکتا تھا باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی انشاءاللہ ان سب کو پریکٹیکلی لے کے آئیں. قصہ نمبر 1 آج میں موجود ہوں الحمدللہ. یہی میری لائن ہے. اسی لیے میں ملک میں آیا، اسی لیے میں ماشاءاللہ آیا آپ کی خدمت آئی. اللہ کے ذکر سے محبت کریں، اللہ کا ذکر سیکھیں. جو ذکر سیکھنا چاہتے ہیں الحمدللہ میں حاضر ہوں. ذکر سیکھیں اور اپنا کام شروع کریں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ آپ تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ 15 منٹ کے قریب شاید نماز لیٹ ہو جائے ہماری، تو معذرت چاہتا ہوں. آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا میں نے. ہم سوری فور دیٹ. دیکھیں کیا کرتا، دل کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کا، میں نے کر دیا. 15 منٹ لیٹ ہوں گے آپ نماز میں تو مجھے معذرت چاہتا ہوں آپ سے اس چیز کی. خاص طور پر مولانا صاحب سے معذرت چاہتا ہوں. چلیں جی ذکر کر لیں تھوڑا سا نیچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع النبیین طہ یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأبرار
اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे अल्लाहुम्मा रब्बि इरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा रब्बि इरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैना व उस्ताज़ैना व मशाइख़िना व जमीअल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين